اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الہلال ایسوسیشن کے معزز صدر جناب مولانا شبیر صاحب، بٹکل مسلم خلیج کونسل کے سیکریٹری جنرل جناب عتیق الرحمن صاحب، خلیفہ جماعت المسلمین کے قاضی حضرت مولانا خواجہ معین الدین صاحب، تنظیم کے ذمہ دار سیکریٹری جناب ہمارے عمران لنکا صاحب، اور اس اجلاس کے جنرل سیکریٹری فیضان صاحب، حاضرین اجلاس اور میرے دوستوں، ماں بہنوں، اس وقت الہلال کے تحت تعلیمی اور تہنیتی جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، مجھے ایک طرف خوشی ہوئی کہ یہاں کے ذمہ داروں نے الہلال کے اپنے محسنین جو اس بستی، اس علاقے میں ابتدا سے جنہوں نے کام کیا اور یہاں اس علاقے کو، یہاں کی دینی، سماجی، سیاسی، ماحولیاتی ترقی کو آگے دلانے میں اپنے ابتدائی دور سے جس طرح کی خدمات انجام دی، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے محسن کے احسان شناسی کا جو فریضہ تھا اس کو ادا کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کے سامنے ان کا تعارف اور ان کی خدمات کا ذکر کر کے نئی نوجوانوں کو ملی اور قومی خدمات میں آگے آنے کا جو خاموش پیغام دیا، اس مجلس میں اس نیت سے شرکت کر کے نہایت ہی خوشی ہوئی اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ گویا کہ حقیقت میں احسان شناسی کا ایک بہت بڑا اظہار ہے اور کام کرنے والوں کی ہمت افزائی ہے اور نوجوان نئے آنے والوں کے لیے ایک نشان منزل ہے۔ لیکن شرم آئی، افسوس بھی ہوا کہ اس پروگرام میں مجھے بھی اس حیثیت سے شریک کیا جائے گا۔ میں تو یہاں ایک سامع کی حیثیت سے اور ایک مدرسے کے خادم ہونے کے ناطے اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی نسبت سے یہاں حاضر ہوا تھا، لیکن اس زمرے میں اس خاکسار کو بھی شریک کر کے آپ لوگوں نے شرمندہ کیا۔ یہ آپ کی محبت ضرور ہے، لیکن چونکہ ہمارا اس اعزاز یا جس طرح کی جو باتیں آپ نے ہمارے تعلق سے پیش کی، یہ اپنے بڑوں کی بات ہے۔ ہم جیسوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ابھی ہم کام کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ابھی ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، بعد میں اللہ تعالیٰ اگر کام لے تو الگ بات ہے۔ بہرکیف یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو تہنیت کی جب کلمات اس ادارے کی طرف سے پیش کیے گئے، میں سمجھتا ہوں وہ حقیقت میں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس ادارے کے لیے تہنیت ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وابستگی کا ثبوت ہے جس ادارے کی نسبت پر یہ آپ نے ہماری تہنیت کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام مسلمانان ہند کا ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں نہایت ہی فعالیت کے ساتھ اور بڑے فکر کے ساتھ اس وقت سے لے کر سن 72 سے لے کر جب اس کا قیام ہوا آج تک اس کی جو مختلف قیادتیں آئی، الحمدللہ اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر ان اکابر علماء، ان بڑوں کے ساتھ اپنے اعتماد کا اظہار کریں۔ آپ نے جو سپاس نامے کی شکل میں جن کلمات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں الہلال اور الہلال کے آس پاس رہنے والے اور اس پورے مخدوم کالونی کے علاقے میں رہنے والوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے ہمارے اپنے بڑوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ آپ کی طرف سے جو ہدایات اپنی انفرادی زندگی کے تعلق سے ہو، یہ اجتماعی زندگی کے تعلق سے ہو، خانگی زندگی کے تعلق سے ہو،
عملی زندگی سے تعلق ہو، علمی زندگی سے تعلق ہو، معاملات اور معاشی زندگی سے تعلق ہو، آپ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملے گی ہم اس کو بسر چشم قبول کریں گے اور حتی المقدور اس کو ادا کرنے کی ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ آپ نے اس کا اظہار کیا اور یہ بہت ہی قابل قدر بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی اصل چیز ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائی اور میرے آواز ہماری جو مستورات اور خواتین تک پہنچے ہیں ان سب کی طرف سے آپ نے اس آواز کا اعلان کیا ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ آپ کے توسط سے میں اپنے ذمہ داری سے اوپر تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہمارے مسلمانان بھٹکل آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ہر موقع پر آپ کی جو ہے بھرپور تائید اور بھرپور انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہم سب شریک ہیں۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آج کا جو پروگرام تعلیمی اور کے اعتبار سے ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح شعور حاصل کریں، اسلام کا صحیح شعور۔ یہ بچوں کے تعلق سے باتیں آ رہی ہے، تعلیمی ایوارڈ کی باتیں آ رہی ہیں، ہمیں اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح شعور ہمیں حاصل ہونا ہے کہ ہمارا دین ہماری تمام زندگی کی رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے معاملات کی بھی، ہمارے عبادات کی بھی، ہمارے اخلاق کی بھی، ہمارے گھر کے حالات اندرون کے بھی، اور گھر سے باہر بازار کی معاملات میں بھی، ہم سب ہمارا دین ہم سب ان تمام چیزوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کا شعور جب ہمیں پیدا ہوگا اور اس کا جب احساس ہمیں پیدا ہوگا تو لا محالہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہمیں فکر ہوگی۔ خصوصاً اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری نئی نسل کا ایمان پر باقی رہنے کا ہے۔ سب کی فکریں اس وقت، سب کی توجہات اسی پر ہے۔ ہندوستان کے جو حالات آج آ رہے ہیں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے مستقبل میں یہی حالات ہوں، بلکہ اللہ محفوظ رکھے بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے دین پر جمے رہنا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترقی کرنا، اس ملک میں ہم نے جو ہمارے اسلاف نے جو خدمات دی ہیں اس کی تاریخ پڑھ کر ہم کو اس ملک کا صحیح باشندہ بن کر اس ملک کو صحیح رخ پر لانے اور اس ملک کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں ہماری حیثیت سے جو خدمات ہمیں دینی ہے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اور اس کے لیے بنیادی تعلیمات اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، عصری ہو کے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو مربوط کرتے ہوئے پھر دین کی اور ملت کی خدمت کے لیے آگے آنا، یہ اس وقت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اپنے نوجوانوں کو دینی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، دنیاوی تعلیم بہتر طریقے سے دیں، اور اس کے لیے توجہات دیں، اس کے لیے جو سہولیات ہمیں ضروری ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو ایک بحث والد کے، ایک والدہ کے، ایک بھائی کے، ایک ماموں اور چچا کے ہم پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پوری کوشش کریں۔ جو طلبہ ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں، جو طلبہ ادھوری تعلیم چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، ان کے پیچھے رہیں۔ آسان اور سہولت کی روزی اور پیسہ کمانے کے لیے تعلیم کو خیرباد کر کے اپنی زندگی کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے ملیں، ملاقات کی جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو تعلیم سے جوڑ کر اعلیٰ مقام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر زندگی گزاری اور آخرت کی بنیادی طور پر دین سے اپنی بچیوں کو، خصوصی طور پر اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو، یہ جو مراکز ہیں، جو شبینہ مکاتب ہیں، جو ادھر مدارس ہیں، اس کے ذریعے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اپنے اسکولوں میں پڑھنے والے ان کی بنیادی دینی تعلیم کا ہم فکر کریں اور ان کو صحیح اخلاق، صحیح اسلامی عقائد، صحیح اسلامی کردار سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کا اجلاس تعلیم کی بنیاد پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے اندر ایک نئی بیداری اور ایک نیا عزم پیدا ہو جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں الہلال کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ تعلیمی ایوارڈ کا پروگرام منعقد کر کے پھر سے تعلیم کو اور زیادہ اعلیٰ معیار تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں کو مہمیز کرنے کا کام کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جن حضرات کو اس وقت سپاسنامے پیش کیے گئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آپ کی خدمتیں انشاءاللہ ملت کے ان نوجوانوں نے اس کو سراہا ہے، یہ ایک اللہ کے پاس گواہ ہے کہ آپ ملت کے کام کرنے والے تھے، آپ سماج کا کام کرنے والے تھے، آپ دین کا کام کرنے والے تھے، آپ انسانوں کا کام کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے خیر الناس انفع الناس کہا ہے، سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو لوگوں کا کام ہے۔ آپ نے لوگوں کا کام کیا ہے، اس لیے آپ کو سراہا جا رہا ہے۔ ہم کو اور ہمت سے اور عزم کے ساتھ ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہے۔ ہمارے اعضاء کمزور ہیں لیکن ہمارا دل جوان رہتا ہے،
اس لیے ان نوجوانوں کی آپ سرپرستی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور نوجوانوں کا کام ہے ان بوڑھوں کے، ان بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر، یہ نہیں کہ ان کو سپاس نامہ دے کر کنارے بٹھا دیا، ان کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ہم پھر ملت کا کام کرنے کا عزم لے کر کے آگے بڑھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آپ کا سے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز آپ نے جو دیا ہے، میں اس پر آپ کو کیا کہوں، مجھے خود افسوس و شرم ہو رہی ہے، بہر کے بھی آپ کی محبتیں ہیں، میں اس کی قدر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس جذبات کے ساتھ آپ نے یہ اعزاز دیا ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کر کے ملت کا کام کریں گے، اور دین کی بقا کے لیے جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے گی اس کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔